آپ بحث و تکرار کرنے سے جیت نہیں سکتے۔ ایک رات میں ایک ایسی دعوت میں شریک تھا جو میرے اعزاز میں دی گئی تھی، اور کھانے کے دوران میرے بیٹھے ہوئے مہمان نے ایک بڑی مزاحیہ کہانی سنائی، جس کا مرکزی خیال یہ تھا: ایک دیوتا ہمارے کاموں کے انجام سنوارتا بگاڑتا ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے یہ مقالہ سنایا تھا وہ فرمانے لگے، یہ بائبل کی ایک آیت ہے۔ وہ غلط بیان کر رہے تھے، مجھے معلوم تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور مجھے ان کے غلط ہونے میں ذرا بھی شبہ نہ تھا۔ اس لیے میں نے اپنی اہمیت جتانے اور احساس برتری کے حصول کے لیے ایک بن بلائے مہمان کی طرح اس بیان کو درست کرنے کی تکلیف اپنے ذمہ لے لی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑ گئے۔ میرے بائیں جانب میرے ایک پرانے دوست مسٹر فرینک تشریف فرما تھے۔ مسٹر فرینک نے کئی سال شیکسپیئر کے مطالعے میں صرف کیا تھا۔ ہم دونوں اس بات پہ متفق ہو گئے کہ فیصلہ مسٹر فرینک پہ چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے سارا قصہ سنا، میز کے نیچے سے مجھے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا، ڈیل تم غلط کہہ رہے ہو، یہ صاحب درست فرماتے ہیں کہ یہ حوالہ بائبل سے ہے۔ اس رات گھر واپس آتے ہوئے میں نے راستے میں مسٹر فرینک سے پوچھا، آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ حوالہ شیکسپیئر سے تھا؟ انہوں نے جواب دیا، یقیناً مجھے معلوم تھا، ہیملیٹ ایکٹ نمبر 5۔ لیکن پیارے ڈیل، ہم ایک خوشی کے موقع پر ضیافت میں بطور مہمان شریک تھے۔ کسی آدمی کو جھوٹا ثابت کرنے سے حاصل کیا؟ وہ اس طرح آپ کو پسند کرے گا؟ اسے اپنی خفت مٹانے کا موقع کیوں نہ دیا جائے؟ مجھے اس سبق کی بہت ضرورت تھی کیونکہ میں بڑا سخت دلیل باز تھا۔ میں نوجوانی کے دنوں میں اپنے بھائی کے ساتھ دنیا بھر کی چیزوں پہ بحث کر چکا تھا۔ کر لیں گے، لیکن آپ کی یہ فتح بالکل بے معنی ہوگی، کیونکہ آپ کو اپنے حریف کی خوشنودی کبھی حاصل نہ ہو سکے گی۔ میرا تجربہ تو ہے کہ کسی آدمی کا معیار ذہانت خواہ کچھ بھی ہو، بحث سے اس کے نقطہ نظر کو بدلنا ناممکن ہے۔ نفرت سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ محبت سے مٹتی ہے۔ کوئی غلط فہمی بھی دلیل بازی سے ختم نہیں ہوتی، اس کے بجائے حکمت عملی، حسن سلوک، سمجھوتے اور حریف کے نقطہ نظر کو ہمدردی سے سمجھنے کی کوشش سے دور ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ بحث و تکرار کرنے سے جیت نہیں سکتے۔